بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ القصص آیت نمبر 29۔ فلما پس جب قضا پوری ہو گئی موسیٰ کی اجل مدت، جب موسیٰ نے مدت پوری کر لی، وہ سارا اور لے چلا بھی اپنی اہلیہ کو، اپنی بیوی کو، آنسا دیکھی، من جانب طور کی جانب سے، نارن آگ، قال کہنے لگا لی اپنی اہلیہ کو، امکسو تم ٹھہرو، انی بے شک میں نے، آنستو میں نے دیکھی ہے، نارن آگ، لعلی شاید کہ، آتیکم لے آؤں تمہارے پاس، منہا اس میں سے، بخبرن کوئی خبر، او جزوتن یا کوئی چنگاری، من النار آگ میں سے، لعلکم تاکہ تم، تصلون تاکہ تم سینکو۔ تو موسیٰ نے مدت پوری کر لی اور اپنے گھر والوں کو لے کر چلے تو کوہ طور کی طرف آگ دیکھی، اپنی بیوی سے کہنے لگے ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے، بہت ممکن ہے کہ میں وہاں سے کوئی خبر لاؤں یا آگ کا کوئی انگارہ لے آؤں تاکہ تم سینک سکو۔ اس معاہدے کے بعد جو پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ جو ان کی مدت متعین ہوئی تھی شعیب علیہ السلام کے ساتھ، تو اس معاہدے کے پورا ہونے کے بعد شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی کا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے نکاح کر دیا اور آپ وہاں زندگی گزارنے لگے۔ تو کہتے ہیں کہ جس لڑکی سے آپ کا نکاح ہوا اس کا نام صفورہ تھا۔ آپ نکاح کے بعد یہاں 8 کی بجائے 10 سال ہی قیام پذیر رہے، پھر اپنے آبائی وطن مصر کی طرف جانے کے ارادے سے اپنے اہل و عیال سمیت مدین سے نکل کھڑے ہوئے۔ ایک تو آپ کو اپنے والدین اور بہن بھائی سے ملنے کا اشتیاق تھا، دوسرا آپ یہ بھی سوچ رہے تھے ممکن ہے لوگ اب تک واقع قتل کو بھول چکے ہوں گے، اس لیے اپنے ہی وطن جانا مناسب سمجھا۔ راستے میں جب آپ طور سینا کے دامن میں پہنچے تو اندھیری رات کی وجہ سے راستہ بھول گئے، سردی کا موسم ہے، شدید ٹھنڈی رات ہے، بال بچے ساتھ تھے، پریشان ہو گئے، تو ایسے حال میں کوئی راہ بتانے والا نہیں مل رہا تھا۔ آخر دور سے انہیں ایک آگ نظر آئی جسے آپ نے غنیمت سمجھا اور خیال کیا کہ وہاں کوئی آگ جلانے والا تو ضرور ہوگا، تو اپنے اہل و عیال سے کہا تم یہیں ٹھہرو، میں اس آگ کے قریب جاتا ہوں، اگر کسی نے راستہ بتا دیا تو ٹھیک، ورنہ کچھ آگ کے انگارے ہی لے آؤں گا تاکہ آپ لوگ اسے سینک سکو۔ یہ پیچھے ہم سورہ طٰہٰ میں تفصیلاً پڑھ کر آئے ہیں۔ فلما پس جب اتاہا آیا اس کے پاس، نودیا پکارا گیا، من شاطئ الوادی الایمنی، من شاطئ کنارے سے، وادی الایمنی میدان کے برکت والے، یعنی کہ امن والے برکت والے میدان کے دائیں کنارے سے پکارا گیا، فی البقعۃ المبارکہ بیچ زمین مبارک زمین میں، من الشجرۃ ایک درخت سے، ان یا موسیٰ یہ کہ اے موسیٰ، انی بے شک میں، انا اللہ میں اللہ ہوں، رب العالمین تمام جہانوں کا پروردگار ہوں۔ بس جب وہاں پہنچے تو بابرکت زمین کے میدان کے دائیں کنارے کے درخت میں سے آواز دیے گئے، ان کو پکارا گیا، اے موسیٰ یقیناً میں ہی اللہ ہوں، سارے جہانوں کا پروردگار۔ تو یہ آگ نہیں تھی، نہ اس میں سے دھواں اٹھ رہا تھا، بلکہ یہ اللہ کا نور تھا جس نے ایک درخت کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا، اور آگ یا نور کے درمیان یہ سرسبز درخت جو تھا یہ لہلہا رہا تھا۔ تو اس درخت میں سے آواز آنے لگی کہ موسیٰ تم یہاں اتفاقاً نہیں پہنچ گئے، بلکہ ٹھیک میرے اندازے کے مطابق اس مبارک وادی میں پہنچے ہو، اور میں اللہ تم سے ہم کلام ہو رہا ہوں جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ یہ بھی ہم سورہ طٰہٰ میں تفصیلاً پڑھ کر آئے ہیں۔ وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ اور یہ کہ تو ڈال دے اپنی عصا کو، فلما پس جب رآہا دیکھا اس کو، تہتز ہلتا ہوا، کأنہا گویا کہ وہ جانن سانپ ہے، ولا مدبرن تو وہ چلا پیٹ پھیر کر، ولم یعقب اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ یا موسیٰ اے موسیٰ، اقبل آگے آ، ولا تخف اور نہ خوف کھا، انکا بے شک تو، من الآمنین امن پانے والوں میں ہے۔ تو اب یہ آواز کیا آئی کہ اپنی لاٹھی ڈال دے، پھر جب اس نے دیکھا کہ وہ سانپ کی طرح ہل رہا ہے تو پیٹ پھیر کر واپس ہو گئے، مڑ کر رخ بھی نہ کیا۔ تو ہم نے کہا اے موسیٰ آگے آ، ڈر مت، یقیناً تو ہر طرح کا امن والا ہے۔ اس لک ڈال، یادا کا اپنا ہاتھ، فی جیبک کا اپنے گریبان میں، تخرج نکل آئے گا، بیضاء سفید، من غیر سوء بغیر کسی برائی کے، بغیر کسی عیب کے، وضمم اور ملا لے، الیک اپنی طرف، جناح کا اپنے بازو کو، من الرہب ڈر سے، یا اسے سکیڑ لو، فذان کا پس یہ برہانانی یہ دو دلائل ہیں، دو دلیلیں ہیں، من ربک تیرے رب کی طرف سے، الی فرعون فرعون کی طرف، وملئہ اور اس کے سرداروں کی طرف، انہم بے شک وہ، کانوا ہیں، قوما فاسقین فاسق قوم ہیں۔
اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان میں ڈال، وہ بغیر کسی قسم کے روگ کے چمکتا ہوا نکلے گا، بالکل سفید۔ خوف سے بچنے کے لیے اپنے بازو اپنی طرف ملا لے۔ بس یہ دونوں معجزے تیرے لیے تیرے رب کی طرف سے ہیں، فرعون اور اس کی جماعت کی طرف یقیناً وہ سب کے سب بے حکم نافرمان لوگ ہیں۔ اس مقام پر موسیٰ علیہ السلام کو 2 معجزے عطا کیے گئے، تو ان معجزات کی تفصیل بھی پہلے کئی مقامات پر ہم پڑھ چکے۔ تو یہ دونوں معجزات آپ کی نبوت کی سند کے طور پر تھے، اور ان سے مقصود یہ تھا کہ سب سے پہلے تو خود موسیٰ علیہ السلام کو یقین کامل ہو جائے کہ یہ ذات جو اس وقت ان سے ہم کلام ہو رہی ہے وہ واقعی اللہ ہے، اور جو ساری کائنات پر کا پروردگار اور مالک ہے۔ اور ایسے نمایاں معجزات اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی عطا بھی نہیں کر سکتا اور نہ دکھا سکتا ہے۔ اور دوسرا مقصد یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو تنہا ایک ظالم اور جابر حکمران کے دربار میں تبلیغ رسالت اور دعوت توحید کے لیے بھیجا جا رہا تھا، تو ان کے ساتھ کوئی لاؤ لشکر تو تھا نہیں، تو لہٰذا ایسی نشانیاں تو موجود ہونی چاہیے جن سے کم از کم یہ معلوم ہو جائے کہ موسیٰ اکیلے نہیں ہیں، بلکہ ان کی پشت پر کوئی اقتدار والی ہستی موجود ہے۔ تو یا یہ چیز موسیٰ علیہ السلام کے لیے تو باعث تسکین اور اطمینان تھی، جبکہ یہی چیز دعوت سے انکار کرنے والوں کے لیے ایک ڈراوا اور دھمکی بھی تھی۔ تو جس مشن پر موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا جا رہا تھا اس میں کئی مقامات ایسے آ سکتے تھے جبکہ آپ خود اپنی جان تک کی پرواہ محسوس کرنے لگیں، تو ایسے خطرے کے اوقات کے لیے آپ کو تدبیر یہ بتائی گئی کہ اپنا بازو اپنے پہلو سے لگا لو، اور صرف بازو کا لفظ بولا جائے تو اس سے عموماً دایاں ہاتھ ہی مراد لیا جاتا ہے، دایاں بازو ہی مراد لیا جاتا ہے، یعنی اپنا دایاں بازو اپنی دائیں ران اور گھٹنے کے ساتھ چمٹا لو۔ ایسا کرنے سے اس خطرے کا خیال دل سے جاتا رہے گا اور تمہارے دل کو قرار آ جائے گا۔ نبوت اور اس کے ساتھ 2 معجزات جو آپ کو اس مقام پر عطا ہوئے، اور ساتھ ہی حکم دیا کہ اب تمہیں فرعون اور اس کے درباریوں کے پاس جانا ہے، یعنی ان لوگوں کے پاس جن سے بچتے بچاتے آپ اس ملک سے بھاگ کھڑے ہوئے تھے، آپ جا رہے تھے تو اس خیال سے کہ اب تک لوگ وہ واقعہ بھول چکے ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے براہ راست ان لوگوں کے ہاں جانے کا حکم دیا کہ دوسروں کو خواہ وہ واقعہ بھول چکے ہوں، مگر یہ تو خصوصاً وہ لوگ تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی انہیں سب کچھ یاد آ جائے گا۔ تو بہت بڑی آزمائش تھی، اور یہ مہم جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا تھا، جس طرح کے وہ لوگ نافرمان تھے، بد کردار تھے، وہ موسیٰ علیہ السلام پہلے ہی خوب جانتے تھے۔ قال کہنے لگے، ربی اے میرے رب، انی بے شک میں نے میں نے مار ڈالا، منہم ان میں سے، نفسن ایک جان کو، فاخاف پس میں ڈرتا ہوں، ان یقتلون کہ وہ مجھے بھی مار ہی نہ ڈالیں۔ وَأَخِي ہارون اور میرا بھائی ہارون، ہوا افصح وہ بہت فصیح ہے، منی مجھ سے، لساناً زبان میں، فارسلہ پس بھیج اسے، معی میرے ساتھ، رد ان مددگار، یصدقنی وہ تصدیق کرے میری، انی بے شک میں، اخاف میں ڈرتا ہوں، ان یکذبون کہ لوگ میری تکذیب کریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام اس زبردست آزمائش سے انکار نہ کر سکے، البتہ جو خطرات اس مہم میں انہیں نظر آ رہے تھے وہ ضرور انہوں نے عرض کر دیے۔ ایک یہ کہ کہیں وہ سابقہ جرم میں مجھے قتل ہی نہ کر ڈالیں، اور دوسرا یہ کہ یہ جو لوگ خود خدا بنے بیٹھے ہیں وہ میری یہ دعوت کیسے قبول کریں گے، لہٰذا مجھے کم از کم ایک ساتھی ضرور درکار ہے، اگر میرے بھائی ہارون کو بھی نبوت عطا کر دیں، وہ تو ایک تو یہ کہ اس کی زبان فصیح ہے، جو بات میں پیش کروں گا اسے وضاحت سے پیش کر دے گا، اور دوسرا وہ ایک آدمی تو میرا مددگار ہوگا جب سب لوگ مجھے جھٹلا دیں گے، ایک وہ تو میری تصدیق کرنے والا ہوگا جس سے مجھے کچھ سہارا مل جائے گا، وہ بھی حوصلہ افزائی کا باعث بن سکیں گے۔ قال فرمایا، سنشد البتہ محکم کریں گے ہم، مضبوط کریں گے ہم، عضودہ کا تیرا بازو، بأخی کا تیرے بھائی کے ساتھ، ونجعل اور کریں گے، لکما تمہارے لیے، تم دونوں کے لیے، سلطان غلبہ، فلا پس نہیں، یصلون پہنچ سکیں گے، الیکما تمہاری طرف، بھی آیاتنا ہماری نشانیوں کے ساتھ، انتما تم دونوں، ومن اتبعکما اور جو کوئی تمہاری پیروی کرے گا، غالبون وہ غالب رہے گا۔ تو کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا ہم تمہارے بھائی سے تمہارے بازو کو مضبوط کریں گے اور تم دونوں کو غلبہ دیں گے کہ ہماری نشانیوں کے سبب وہ تم تک پہنچ نہ سکیں گے، اور تم اور جنہوں نے تمہاری پیروی کی وہ کون رہیں گے؟ غالب رہیں گے۔ تو اس مطالبے کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے 3 امور بیان فرمائے۔
سب سے پہلے یہ کہ وہ لوگ تم پر ہرگز دست درازی نہ کر سکیں گے، تمہارا بال بھی کا نہیں ہوگا، تمہیں قتل کرنے کی بجائے تمہیں اپنے معاملات حکومت کی فکر پڑ جائے گی، انہیں اپنے معاملات حکومت کی فکر پڑ جائے گی۔ اور دوسرا، تمہارے بھائی ہارون کو نبی بنا کر تمہارے ساتھ بھیجنے کا مطالبہ منظور کیا جاتا ہے اور تمہارے ہمراہ فرعون کے دربار میں وہ جائے گا۔ اور تیسرا یہ کہ تم اس بات کا یقین رکھو کہ فتح تمہاری ہی ہوگی۔ فلما پس جب جاءہم آیا ان کے پاس موسیٰ بآیاتنا ہماری نشانیوں کے ساتھ، بینات واضح نشانیاں، قالوا کہا انہوں نے، ما ھذا یہ کیا ہے، الا مگر سحر مگر جادو ہے، مفترن باندھ لیا ہوا، وما سمعنا اور نہیں ہم نے سنا، بھذا یہ فی آبائنا الاولین اپنے باپ دادوں سے ہم نے کبھی یہ بات نہیں سنی۔ موسیٰ علیہ السلام یہ عظیم ذمہ داری طوا کے میدان سے جب واپس لوٹے، عظیم ذمہ داری اٹھائے ہوئے، تو درمیان میں ایک خلا ہے جس کو قرآن نے غیر اہم سمجھ کر بتلانا چھوڑ دیا ہے، جو یہ کہ وہاں سے موسیٰ علیہ السلام اپنے بال بچوں کو لے کر سیدھا اپنے گھر پہنچے ہوں گے، وہاں والدین بہن بھائی سے ملاقات ہوئی، بھائی ہارون تمام حالات کا تذکرہ ہوا، وہ سارے معاملات چھوڑ دیے۔ انہی ایام میں ہارون علیہ السلام کو نبوت عطا ہوئی ہوگی، یہ بھی ذکر نہیں ہے۔ قرآن آگے یہاں سے ان کا قصہ ذکر کرتا ہے کہ وہ دونوں بھائی فرعون کے دربار میں پہنچ گئے، ان کی رسائی دربار میں کس انداز سے ہوئی یہ بات بھی معلوم نہیں۔ تو بہرحال دربار میں پہنچ کر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا پیغام تفصیل سے فرعون اور اس کے درباریوں تک پہنچا دیا، اور اس کی تفصیل دوسرے مقامات پر بھی ذکر کی گئی ہے۔ تو یہاں صرف اسی قدر ذکر کیا گیا کہ جب فرعون اور اس کے درباریوں کے مطالبے پر موسیٰ نے اپنی نبوت کی صداقت کے طور پر یہ دونوں معجزات دکھائے، تو اگرچہ فرعون کو آپ کی نبوت کا دل میں یقین ہو چکا تھا اور اسی وجہ سے اسے قتل کے جرم میں آپ کو قتل کر دینے کی کسی وقت بھی ہمت نہ پڑی، اور دوسرا عام لوگوں پر نبوت کے اثر کو دور رکھنے کے لیے انہوں نے فوراً یہ کہہ دیا کہ یہ بھلا کون سی نبوت کی علامت ہے، ایسی جادوگریاں تو دوسرے جادوگر بھی دکھا سکتے ہیں، ان کو بھلا کبھی کسی نے نبی تسلیم کیا ہے؟ تو اب موسیٰ علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ ان کو تبلیغ کہہ رہے ہیں۔ بہت سے مقامات پر ہم نے خدائی دعویٰ فرعون کا دیکھا ہے، تو یہاں باتیں یہ تھیں کہ اعلیٰ اقتدار، اعلیٰ خود مختار ذات جو ہستی ہے وہ تم نہیں بلکہ اللہ ہے، ساری کائنات کا خالق و مالک اللہ، اسی نے مجھے رسول بنایا، یہ معجزات بطور علامت دے کر تمہارے پاس بھیجا اور یہ پیغام دیا کہ تم سرکشی چھوڑ دو، اپنی خدائی کے دعوے سے باز آ جاؤ، اسی اللہ کی قانونی اور سیاسی اقتدار اعلیٰ تسلیم کر لو، اسی کی عبادت کرو۔ فرعون نے کہا تھا کہ میرے اوپر بھی کسی خود مختار مطلق ہستی ہونے کی بات ایسی بات ہے جو ہم نے اپنے باپ دادا سے کبھی نہیں سنی، ہم نے اپنے باپ دادا سے نہیں سنی، یعنی کہ میرے سے اوپر بھی کوئی اعلیٰ ذات ہے، قادر مطلق ذات ہے، ایسی ہم نے اپنے باپ دادا سے کبھی نہیں سنی، جس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ یہ مصر کی کئی پشتوں سے یہ جو خدائی دعوے ہیں یہ مطلق فرما روا یہ بنے بیٹھے تھے اور قانونی سیاسی اختیارات میں اپنے اوپر کسی بھی بالا تر ہستی کے یہ قائل نہیں تھے۔ اسی بات کو ان کے خدائی کے دعوے سے تعبیر کیا گیا ہے کہ وہ خدا بنے بیٹھے تھے۔ تو قال موسیٰ کہا موسیٰ نے، ربی اے میرے رب، یہاں پر ہے کہا موسیٰ نے، ربی میرا رب اعلم خوب جانتا ہے، بمن اس کو جو جاء بالہدی لایا ہے ہدایت، من عندہ اس کے نزدیک سے اس کے پاس سے، ومن تکون لہ اور جو کوئی ہوگی اس کے لیے عاقبت الدار عاقبت کا گھر، انہو بے شک وہ لا یفلح الظالمون بے شک ظالم نجات نہیں پائیں گے۔ تو موسیٰ نے کہا میرا پروردگار اس شخص کو خوب جانتا ہے جو اس کی طرف سے حق لے کر آیا ہے اور جس کے لیے عاقبت کا گھر یعنی بہشت کا ہمیشگی کا گھر ہے، اور بے شک ظالم لوگ نجات نہیں پائیں گے۔ یعنی تم نے مجھے ایک جادوگر سمجھا ہے، حالانکہ میرا پروردگار میرے حال سے خوب واقف ہے کہ ہر شخص کے کاموں کے انجام کا فیصلہ بھی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ بہرحال یہ بات تو یقینی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ظالم اور بے انصاف لوگ کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ اگر میں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر کے اللہ پر جھوٹا الزام لگا دیا ہے تو میرا انجام کبھی اچھا نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح اگر میں اللہ کی طرف سچا رسول ہوں اور تم مجھے جادوگر کہہ کر دوسرے ہیلے بہانوں سے مجھے جھٹلاؤ گے تو تمہارا بھی کبھی انجام اچھا نہیں ہوگا۔ وقال اور کہا فرعون نے، یا ایھا الملا اے سردارو، ما علمت نہیں میں جانتا، لکم تمہارے لیے، من الہ غیری کوئی دوسرا معبود میں نہیں جانتا، فاوقد لی پس جلاؤ آگ، پس آگ جلاؤ میرے لیے،
یا حامان اے حامان الطینی مٹی کے اوپر فجعل پس تیار کر لی میرے لیے صرحن ایک محل لعلی تاکہ میں اطلع میں چڑھ جاؤں الہ موسیٰ موسیٰ کے معبود کی طرف وانی اور بے شک میں لأظنہ البتہ میں گمان کرتا ہوں اسے من الکاذبین جھوٹوں میں سے میں اسے سمجھتا ہوں۔ فرعون کی خدائی کا دعویٰ اس حد تک تھا کہ اس نے ملک کے تمام وسائل معاش پر قبضہ کر رکھا تھا۔ دوسرا وہ اپنے قانونی اور سیاسی اختیارات میں کسی بالاتر ہستی کا قائل نہیں تھا، ورنہ وہ دوسرے مشرکوں کی طرح کائنات کا خالق اللہ ہی کو سمجھتا تھا اور اللہ کے علاوہ دوسرے معبودوں کا بھی قائل تھا۔ تو خود اس کے درباریوں نے فرعون سے کہا تھا کہ تو موسیٰ کو کھلی چھٹی دے دے گا کہ وہ اور اس کے پیروکار تجھے اور تیرے معبودوں کو چھوڑ دیں گے۔ تو مصر دراصل اپنے آپ کو یہ جو فرعونی مصر جو تھے، مصر میں جو فرعونی تھے، یہ دراصل اپنے آپ کو سورج دیوتا کا اوتار سمجھتے تھے، تو اس لیے وہ اپنی رعایا سے اپنے مجسموں کی پوجا بھی کرواتے تھے۔ علاوہ سے ان لوگوں میں گائے بیل کی پرستش کا عام رواج بھی تھا۔ تو یہ بات دراصل اس نے اپنی رعایا کو الو بنانے اور ان سے دعوت حق کے اثر کو زائل کرنے کے لیے کہی تھی، اور یہ بالکل ایسی ہی بات تھی جیسے چند سال پہلے روس نے اور ایک کمیونسٹ اور دوہریت پسند ملک نے کہی تھی۔ ان لوگوں نے یہ دعویٰ کر دیا تھا کہ ہم اتنے لاکھ میل تک بلندی تک ہو کے آئے ہیں مگر ہمیں مسلمانوں کا خدا کہیں نہیں ملا۔ یعنی ان احمقوں کا یہ خیال تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ہستی موجود ہے تو یہی چند لاکھ میلوں کی بلندی پر ہی ہو سکتی ہے، اور اسی دلیل کو بھی انہوں نے لوگوں کو الو بنانے کے لیے ہی یہ سائنٹیفک دلیل کے طور پر یہ بات پیش کی تھی، کیونکہ یہی لوگ جب کائنات کی وسعت کا حال بتلاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ سورج ہماری زمین سے 9 کروڑ 30 لاکھ میل دور ہے اور زمین اس کے گرد گردش کر رہی ہے، اور اس سورج کا تیسرا سیارہ ہے، اور سورج کے گرد و نواز سیارہ پلوٹو گردش کرتا ہے جو سورج سے 3 ارب یعنی کہ 28 کروڑ میل کے فاصلے پر ہے۔ یعنی کہ کائنات میں ہمارے نظام شمسی میں سورج ایک ستارہ یا ثابت ہے، اور کائنات میں ایسے ہزاروں ستارے ثوابت مشاہدہ کیے جا چکے ہیں۔ اچھا جی، تو یہ تو ہے کائنات کی وسعت کا وہ مطالعہ جو انسان کر چکا ہے، اور جو ابھی انسان کے علم نے نہیں آ سکا وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اب کیا وہ ہستی جو ان ساری چیزوں کی خالق سب سے اوپر ہے، کیا یہ احمق اسے چند لاکھ میلوں کی بلندی پر پا لیں گے؟ اور وہ سمجھ رہے ہیں جیسے وہ کوئی مادی جسم ہے جو ان کی گرفت میں آ سکتا ہے۔ تو اس سے بڑی حماقت ان روسی داناؤں نے یہ کی کہ اس سائنٹیفک تحقیق کو اپنے اسکولوں میں پڑھانا شروع کر دیا۔ تو ایک لڑکی کے منہ سے بے ساختہ یہ جملہ نکلا، جہاں تک یہ سپوتنک میزائل پہنچا تھا اللہ تعالیٰ اس سے بہت اوپر تھا۔ تو فرعون نے بھی حامان سے ایسی ہی بات کہی تھی جس سے لوگوں کو اللہ کی ہستی میں شک میں مبتلا کر دے، ورنہ عملاً نہ حامان نے کوئی ایسا اونچا محل یا مینار بنایا تھا اور نہ ہی فرعون کا یہ مقصد تھا۔ آگے ہے وَاسْتَكْبَرَ اور تکبر کیا اس نے، ہوا وہ وَجُنُودُهُ اور اس کے لشکروں نے، فی الارض زمین کے بیچ، بغیر حق بغیر حق، وَظَنُّوا اور گمان کیا انہوں نے، انہم یہ کہ وہ، الینا ہماری طرف، لا یرجعون ہماری طرف پھیرے نہیں جائیں گے، ہماری طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ یعنی اللہ نے زمین کے تھوڑے سے حصے میں چند دن کے لیے جو اقتدار بخشا تو وہ یہ سمجھنے لگے کہ ان سے اوپر کوئی ہستی ہے ہی نہیں جو ان سے اقتدار چھین بھی سکتی ہے۔ نہ ہی انہیں کبھی یہ خیال آیا تھا کہ مرنے کے بعد ہمیں اللہ کے حضور پیش ہونا ہے اور ہمارے ایک ایک کام سے متعلق ہم سے پوچھ گچھ ہونے والی ہے۔ فَأَخَذْنَاهُ پس پکڑا ہم نے اسے، وَجُنُودَهُ اور اس کے لشکر کو، فَنَبَذْنَاهُمْ پس ڈال دیا ہم نے انہیں، فِی الْیَمِّ دریا میں ڈال دیا، فَانظُرْ پس دیکھ، کیفَ کیسا، کان ہوا، عاقبہ انجام، ظالمین ظالموں کا کیسا انجام ہوا۔ اس مقام پر درمیان سے بہت سے واقعات چھوڑ دیے گئے اور دیگر متعدد مقامات پر ہم پڑھ چکے ہیں کہ کیسے ان جادوگروں کا آپس میں مقابلہ ہوا اور کیسے وہ بنی اسرائیل کو لے کر وہاں سے روانہ ہوئے۔ تو یہاں پر انجام کی خبر دی گئی ہے کہ ان ظالموں اور زمین میں بڑا بننے والوں کا انجام کیا ہوا، کس بے بسی کی حالت میں مرے اور کیسی کیسی دل میں حسرتیں لے کر مرے، اور مرتے وقت کسی سے کوئی بات تک نہ کر سکے۔ وَجَعَلْنَاهُمْ اور کیا ہم نے، ائمتاً پیشوا، یدعونا کہ بلاتے تھے، الی النار آگ کی طرف، ہم نے ان کو پیشوا بنایا تھا، وہ لوگوں کو دوزخ کی طرف بلاتے تھے، ویوم القیامہ اور قیامت کے دن، لا ینصرون ان کی مدد نہیں کی جائے گی، واتبعناہم اور پیچھے لائے ہم ان کے، فی ہذہ الدنیا اس دنیا میں، لعنہ لعنت، اور اس دنیا میں ہم نے ان کے پیچھے لعنت لگا دی، ویوم القیامہ اور قیامت کے دن، ہم من المقبوحین
وہ بدحالوں میں ہوں گے، قیامت کے دن بھی وہ بدحالوں میں ہوں گے۔ تو منکرین اور حق پرستوں کے لیے وہ مثال قائم کر گیا، تمام منکرین حق اور باطل پرستوں کے لیے وہ مثال قائم کر گیا کہ حق کو حق کو کن کن حیلوں بہانوں سے ٹھکرایا جا سکتا ہے۔ انکار حق پر ڈٹ جانے اور آخر دم تک ڈٹے رہنے کے لیے کیا کیا ہتھ کنڈے استعمال کیے جا سکتے ہیں، حق پرستوں پر کیسے کیسے مظالم ڈھائے جا سکتے ہیں، حق کو کیوں کر دبایا جا سکتا ہے، یہ سب طریقے اپنے بعد میں آنے والوں کو دکھلا کر وہ جہنم کو سدھار چکا، اور آج کے مشرکین مکہ انہی کے طور طریقے اختیار کر کے اسی منزل کی طرف وہ بھی بڑھ رہے ہیں۔ پھر جس طرح فرعون نے اس دنیا میں حق کے دشمنوں کو جہنم کی راہ دکھائی، اسی طرح قیامت کے دن بھی وہ اہل دوزخ کی پیشوائی کرے گا اور انہیں جہنم میں جا پہنچائے گا، خود ان کی قیادت کر رہا ہوگا، جیسے سورہ ہود میں ہم نے پڑھا تھا۔ پھر اس دنیا میں تو فرعون اور اس کے درباریوں کو اپنے لاؤ لشکر پر بڑا ناز تھا، اور انہی فوجوں اور لاؤ لشکر نے اس کا دماغ خراب کر رکھا تھا، حالانکہ ان کا لاؤ لشکر اس کے غرق ہوتے وقت کسی کام نہیں آ سکا تھا، اور ان کے ساتھ ہی غرق ہو گیا تھا۔ تو قیامت کو بھی یہ لاؤ لشکر اس کے کسی کام نہیں آئے گا، اور نہ ہی کسی دوسرے ذریعے سے یہ جہنم سے بچ سکیں گے۔ پھر فرمایا یعنی فرعون اور آل فرعون پر بعد میں آنے والی دنیا لعنت ہی بیچتی رہے گی اور انہیں برے لفظوں میں ہی یاد کیا جاتا رہے گا، اور قیامت کے دن تو ان کی بڑی دردناک آخرت ان کی تیار کی گئی ہے، اور ان کے چہرے ہی بگاڑ دیے جائیں گے، یعنی وہ بدحالوں میں ہوں گے، ان کے چہرے ہی بگاڑ دیے جائیں گے۔